احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے وہ ساتھی جو میرے دستے بازو شانہ بشانہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے اس پروگرام کا اہتمام فرمایا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور استاد جی نے اتنی شفقت اور محبت فرمائی، ان کی شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کن الفاظ سے استاد جی کا شکریہ ادا کروں۔ جب یہ مشکل وقت ابا جی پہ آیا تو استاد جی کے پاس تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو ابا جی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا ابو جی خیریت کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیٹا میں مولانا زاہد الراشدی صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ احسان اللہ تو نے گھبرانا نہیں، تو میرا بیٹا ہے۔ میں امید کرتا ہوں استاد جی نے اس وقت اتنی شفقت فرمائی، اب بھی اسی شفقت، وہی شفقت کا سر، وہی شفقت کا ہاتھ انشاءاللہ میرے سر پہ رہے گا۔ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں عظیم مذہبی سکالر ابن امام اہل سنت استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ حضرت مولانا احسان اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ہونے والے جلسے میں مجھے حاضری کا موقع ملا ہے۔ ہم ویسے بھی پروگرام بنا رہے تھے، مولانا مفتی محمد نعمان صاحب میرے ساتھ ہیں، میرے بھتیجے، اور ہمارے گجرانوالہ کے پاکستان شیخ کونسل کے امیر مولانا حافظ نصر الدین عمر میرے ساتھ ہیں، حافظ محمد بن جمیل ساتھ ہیں۔ ہم آپس میں پروگرام بنا رہے تھے کہ جنازے میں ہم شریک نہیں ہو سکے، میں اس سفر میں تھا تو کسی دن چلتے ہیں تعزیت کے لیے، اپنے بچے سے حبیب اللہ سے اور دوسرے ساتھی سے تعزیت کریں گے۔ اتنے میں حبیب اللہ فاروقی کا فون آ گیا کہ ہم پروگرام بنا رہے ہیں، تو میں نے آج مغرب کے بعد مفتی نعمان صاحب کے ہاں پروگرام بہتا آ گیا ہے، میں نے کہا ان سے بات کر کے تو ہم حاضر ہوئے ہیں اصلاً تو تعزیت کے لیے۔ ہمارے بھائی تھے، ساتھی تھے، دین کے زبردست مجاہد تھے، اور ان کی باتیں آپ نے سنی ہیں، میں بھی بیٹھ کے سنتا رہا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ ان کا والد صاحب سے بھی اور میرے ساتھ بھی مسلسل تعلق رہا ہے، مشاورت کا بھی اور شرکت کا بھی، تحریکوں کا بھی۔ میں کچھ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو مولانا ایوب خان صاحب نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے اپنے لہجے میں کہی، تو میں اس کی تائید میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سن 70 کی بات ہوگی غالباً، 69-70 کی، میں فارغ ہو کر جامع مسجد میں آیا تھا، 69 کی بات ہے یہ۔ الحمدللہ مجھے گجرانوالہ کی مسجد میں نصف صدی ہو گئی ہے، 51-52 سال الحمدللہ۔ میں پہلا سال تھا میرا، مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے جماعتی دورے پر، تو میں نے علماء کو اکٹھا کیا شہر کے، حضرت تشریف لائے بیان فرمائیں گے۔ ایک بات انہوں نے کہی بڑے اپنے لہجے میں، وہ میں جہاں بھی موقع ملتا دہراتا ہوں۔ انہوں نے علماء اکرام سے کہا کہ دیکھو بھائی، اب تم انتظار کر رہے ہوگے، تم نے حضرت مدنی کو دیکھا ہے، حضرت شاہ جی کو دیکھا ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری کو دیکھا ہے، تم خیال کر رہے ہوگے کہ وہ آئیں گے یا ان جیسا کوئی آئے گا تو پھر ہم کام کریں گے۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ وہ نہیں آئیں گے۔ ہزار نے جملہ فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ وہ نہیں آئیں گے، اور یہ بتانے آیا ہوں کہ ان جیسا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اب ہم ہیں، بڑا عجیب جملہ کہا، اب ہم ہی ہیں، اللہ بھی ہم سے ہی کام لے رہا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ ہی گزارا کرو۔ اب ہم ہی ہیں، اللہ بھی ہم سے ہی کام لے رہا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ ہی گزارا کرو۔ تو مولانا ایوب خان صاحب کی بات تائید کرتے ہوئے
وہ تو چلے گئے، مولانا احسان اللہ فاروقی اپنی تمام تر خوبیاں، خدمات، قربانیاں سمیٹے اللہ کے حضور پیش ہو چکے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ بلکہ میں آج بچے کو دیکھ کر، حبیب اللہ کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، اور مجھے یہ بات اکثر دہرایا کرتا ہوں کہ دین کی محنت کسی بھی حوالے سے ہو، اگر اگلی نسل تک منتقل ہو جائے تو پچھلی نسل کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر اگلی نسل نے وہی کام سنبھال لیا ہے، دین کی خدمت کی، کسی تدریس ہے، تعلیم ہے، تبلیغ ہے، کسی بھی، اگر اگلی نسل نے اس کام پہ اس کو سنبھال لیا ہے تو یہ علامت ہے کہ پچھلی نسل کی قربانیاں قبول ہو گئی ہیں۔ اسے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں کبھی امید ہے کہ مولانا فاروقی تو قبولیت کا پروانہ لے کے گئے ہیں، اور اس کی علامت ان کا بیٹا بیٹھا ہے کہ اس نے ان کا اپنے باپ کا مشن سنبھال لیا۔ دوسری بات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں حبیب اللہ بیٹے کے لیے بھی، لیکن اس سے زیادہ آپ بلانے والوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، زندگی میں تو ان کی خدمت کرتا رہا، مرنے کے بعد بھی ان کا کوئی حق مجھ پر ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ زندگی میں جو مجھ سے ہو سکا میں خدمت کرتا رہا ہوں، فوت ہو گئے، فوت ہونے کے بعد بھی ان کا مجھ پر کوئی حق ہے، اب کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک نہیں 4 حق ہے مرنے والے کے، پیچھے والوں کے ذمے کتنے حق ہیں؟ 4۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے لیے جب موقع ملے، جب یاد آئیں، دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کروں گا، ایک تو آٹومیٹک ایصال ثواب ہوتا ہے نا، وہ تو جلتا ہی رہتا ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دین کی کس نے دلائی تھی؟ مولانا احسان اللہ فاروقی نے، حبیب اللہ اور اس کے خاندان میں۔ یہ جب بھی کوئی دین کا کام کریں گے تو سب سے پہلے ثواب کس کو ملے گا؟ وہ تو آٹومیٹک سسٹم ہے، اس پہ نیت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نماز سیکھی تھی والد صاحب سے، نماز جب بھی پڑھے گا پہلے ثواب کس کو ملے گا؟ بلکہ اس پر ایک واقعہ اگر ذہن میں آ گیا ہے کیا تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک زمانے میں ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہمارے علماء میں چلتا رہتا ہے، ہر زمانے کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، مناظروں کے، مکالمے کے، آپس میں ہوتے رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں آج سے 150 سال پہلے کی بات ہے، ایک مسئلے پہ علماء کے تنازع مناظرے چلتے تھے کہ امتی پیغمبر سے نیکی میں بڑھ سکتا ہے؟ ہم نے تو سینگ پھنسانے ہوتے ہیں، کسی مسئلے میں پھنسا لے۔ امتی نیکی میں، اعمال میں پیغمبر سے بڑھ سکتا ہے؟ جنہوں نے کہا کہ گنتی کا اعتبار ہوتا ہے تو ان کا بڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ نے ایک حج کیا ہے، میرے سامنے ایسے میرے ایک بزرگ سے فوت ہو گئے، وہ 40 حج کیے تھے انہوں نے۔ اب 40 ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے۔ حضور نے کتنے سال روزے رکھے ہیں؟ 10 سال، 9 سال۔ 2 ہجری میں رمضان آیا، فرض ہوا تھا نا، تو یہاں 30 سال روزے رکھنے والے ہوں گے۔ تو جنہوں نے گنتی کا خیال کیا انہوں نے کیا کہا؟ بڑھ سکتا ہے، ایک ہوتا ہے، 10 ہوتے ہیں، 30 ہوتے ہیں، 60 ہوتے ہیں۔ جنہوں نے دیکھا کہ کیفیت کے اعتبار سے، ویلیو کے اعتبار سے، انہوں نے کہا جناب پیغمبر کا ایک سجدہ ایک طرف، امت کی ساری نماز ایک طرف۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ایک طرف، پوری امت کی ساری نماز ایک طرف۔ یہ ساری نمازیں مل کے برابر ہو سکتی ہیں؟ بڑھے گا کیسے؟ خیر یہ مکالمہ چلتا رہا۔ جو گنتی کی بات کرتے کہ بڑھ سکتا ہے یار،
جو ویلیو کی بات کرتے ہیں یار کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ مناظرہ چل رہا ہے. یہ زمانہ تھا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، 150 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے ایک تقریر کی، انہوں نے کہا گنتی میں بھی نہیں بڑھ سکتا یار، امتی گنتی میں بھی پیغمبر سے اعمال میں نہیں بڑھ سکتا. یہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ مشاہدے کے خلاف ہے. گنتی ہوتی ہے، گنتی کیا ہوتی ہے؟ گنتی ہوتی ہے. حضور نے 10 سال روزے رکھے ہیں، 25 سال والے ہمارے یہاں بیٹھے ہوں گے، گنتی میں کیسے نہیں بڑھ سکتا؟ میں نہیں بڑھ سکتا نا. اب ڈٹ گئے لوگوں نے کہا حضرت آپ خلاف واقعہ بات کر رہے ہیں. نہیں بھائی میں ٹھیک کر رہا ہوں. وہ حدیث پڑھی کہ جس نے کوئی نیکی کی، جس نے کسی کو نیکی کے کام پہ لگایا، وہ جو کام کرے گا پہلے کس کے کھاتے میں جائے گی؟ جس نے لگایا. میں نے کہا امت کا کوئی بندہ کوئی نیکی کرتا ہے سب سے پہلے کس کے کھاتے میں جاتی ہے؟ سارے مل کے گر لو یار. گر لو بھائی. ساری امت کی ساری نیکی ایک طرف، پیغمبر کی اپنی نیکی پھر جا رہا ہے گنتی میں بھی. تو میں ایک بات یہ کہ وہ تو جو عمل بھی یہ بچے ان کے شاگرد بھی بچے بھی کریں گے، سب سے پہلے کس کے کھاتے میں جائے گا؟ فاروقی صاحب کے کھاتے میں. لیکن میں بچوں سے کہ نیت کر کے، یاد کر کے، اہتمام کر کے دعا کرنا یہ بھی ان کا حق ہے. بے شک آٹومیٹک تو جاتی رہے گی، لیکن نیت کر کے، اہتمام کر کے، ارادہ کر کے ان کے لیے پڑھنا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا. پہلا حق کیا بتایا کہ جانے والے کے لیے کیا کرو؟ موقع بموقع دعائیں مغفرت کرو. دوسری بات فرمایا کہ جانے والے کا یہ حق ہے، اگر کسی کام کا اس نے کمٹمنٹ کی تھی، وعدہ کیا تھا، ارادہ کیا تھا، عزم کیا تھا، نہیں کر سکا تو وہ کر سکتے ہو تو کر دو. یہ جانے والے کا حق ہے کہ ایک کام اس کے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، نہیں کر سکا، موقع نہیں ملا. اگر تم کر سکتے ہو تو کیا کرو؟ کر لو. یہ دوسرا حق. تیسرا حق، ان کی وجہ سے جو رشتہ داریاں قائم تھیں وہ ٹوٹنے نہ پائیں. ان کے واسطے سے جو رشتہ داریاں تھیں نا، وہ رشتہ داریاں ٹوٹنے نہ پائیں، ختم نہ ہونے پائیں. چوتھی بات، ان کا جو دوستی کا حلقہ تھا نا، وہ بھی ختم نہ ہونے پائے. یہ 4 باتیں کی. ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا. ان کی کمٹمنٹ اگر پوری کر سکتے تو کیا کرو. اور ان کی اس وجہ سے جو رشتہ داریاں تھیں وہ رشتہ داریاں کمزور نہ پڑیں. ان کا جو دوستوں کا حلقہ تھا میل جول کا، وہ حلقہ بھی. اس پر ایک چھوٹی سی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، اپنے لہجے میں فرماتی ہے کہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو وفات، وہ مکہ میں فوت ہو گئی تھی، لیکن ان کے کوئی ملنے جلنے والی خاتون آتی تو حضور خوش ہوتے، کہتے خدیجہ کی سہیلی آئی ہے. اس کا اکرام کرو، خدیجہ کی سہیلی آئی ہے. اور ایک یہ دوستوں کا حلقہ ہوتا ہے. ان کا دوستوں کا حلقہ ٹوٹنے نہ پائے، تو قائم رہے. لیکن اس میں سے میں دوسرے نمبر کی بات دہراؤں گا. ایک تو کمٹمنٹ ان کی تھی دین کے ساتھ، مشن کے ساتھ، ختم نبوت کے ساتھ، ناموس رسالت کے ساتھ، ناموس صحابہ کے ساتھ، دین کے تحفظ کے ساتھ. وہ تو خیر ان کے شاگرد بھی، ان کے بیٹے بھی کرتے رہیں گے. لیکن ان کی ایک پریکٹیکل عملی کمٹمنٹ سب سے زیادہ کی تھی یہ ادارہ. یہ ادارہ ان کی کیا تھی؟ تھی یا نہیں تھی؟ اس ادارے کے قیام کے لیے، اس ادارے کی آبادی کے لیے، اس آبادی کے تسلسل کے لیے، اس ادارے کی ترقی کے لیے انہیں کیا کیا ہے؟ نہیں کیا کچھ نہیں کیا.
یہ کمٹمنٹ ان کے بیٹوں کے ذمے تو ہے ہی، وڈالہ والوں کے ذمے بھی ہے یا نہیں ہے؟ بس میں اسی پہ میں یہ وعدہ لینا چاہوں گا، کبھی بات نہیں کرتا، پھر کبھی موقع ملا ایک بات تو یہ کہ اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ مولانا احسان اللہ فاروقی جب بھی، ہم گجرات میں ان کے دو بڑے دوست ہیں، حاجی عثمان عمر ہاشمی اور میں، جب بھی کوئی الجھن ہوتی تھی تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتے تھے۔ الحمدللہ جب بھی آئے ہیں ہم سے جو ہو ہاشمی صاحب بھی، اور حاجی بولتے ہیں کہ فاروقی صاحب آئے ہیں یار مسئلہ ہے، ان کے ساتھ بھی ہم ہر طلب وسعت جو ہم سے ہو سکا کرتے تھے۔ یہ بیٹا مولانا احسان اللہ فاروقی کا بیٹا تو ہے، یہ ہمارا بیٹا بھی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے سر پہ بھی، اس کی کمر پر بھی ہمارا ہاتھ رہے گا۔ تو میں ایک بات تو یہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مولانا احسان اللہ فاروقی بھی ہمارے نمائندے تھے اور حبیب اللہ فاروقی بھی ہمارا نمائندہ ہے، ہم ان کے پیچھے بھی تھے، ان کے پیچھے بھی تھے۔ دوسری بات آپ سے وڈالے والوں سے کمٹمنٹ لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضرت مولانا احسان اللہ فاروقی کا یہ ادارہ مشن، یہ ان کی کمٹمنٹ تھی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جانے والے کی کمٹمنٹ اگر پوری کر سکو تو پوری کرو، یہ اس کا حق ہے، یہ جانے والے کا کیا ہے؟ حق ہے۔ آپ اس ادارے کو مولانا احسان اللہ فاروقی کے عزائم کے مطابق آگے بڑھا سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں تو بڑھائیں۔ بس اس کمٹمنٹ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ بچہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ العزیز، جیسے آپ کے والد محترم کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ بھی ان سے زیادہ۔ دوسری بات کہ وڈالے والوں سے میں کہنا چاہوں گا، دیکھیں انسان ہے، اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ انسان سے جب دنیا سے پردہ کر، میں ایک واقعہ سنا تھا، واقعہ مشن سے متعلق بھی ہے اور کوئی صورتحال سے متعلق بھی، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے حرم مکہ میں، حج کا موقع تھا۔ ایک آدمی آیا، مجلس لگی ہوئی ہے، اب اس آدمی نے آ کے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا، حضرت دو تین سوال کرنے ہیں، کرو جی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں تھے؟ نہیں تھے۔ احد میں جو لوگ بھاگے تھے ان میں حضرت عثمان تھے۔ حضرت عثمان وہ حدیبیہ کی بیعت میں تھے؟ نہیں تھے۔ اب وہ بعض سوال شرارت کے لیے ہوتے ہیں، یہ سوال جواب کے لیے نہیں تھے، کس کے لیے تھے؟ لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سمجھیے، پہلا سوال کیا تھا؟ بدر میں تھے؟ ان کا نہیں تھے۔ احد میں جو لوگ بھاگے تھے ان میں تھے؟ ہاں ان میں تھے۔ حدیبیہ کی بیعت پہ شریک تھے؟ ان کا نہیں تھے۔ اٹھ کے جانا پڑا، ٹھہر، یہ بھی تو پوچھ کیوں نہیں تھے؟ یہ بھی تو پوچھنا کیوں نہیں تھے؟ میں بدر میں اس لیے نہیں تھے، ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی اور بھی اسی بیماری میں فوت ہو گئی تھی۔ بیمار تھی، مہاجر لوگ تھے، یہ کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو حضور نے حکماً کہا عثمان تم رقیہ کو پانی دینے والا بھی نہیں ہے، تو یار بار بار اصرار کیا، حضور نہیں، جو ہمیں وہاں ثواب ملے گا تمہیں یہاں ملے گا۔ حضرت عثمان بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہے لیکن بدریوں کی فہرست میں ان کا نام ہے۔ بدر کی جنگ میں شریک نہیں تھے لیکن بدر کی غنیمت پہ حصہ ملا ہے۔ اگلی بات جو میں اصل بات کہنا چاہتا ہوں کہ احد کی جنگ میں قرآن پاک نے کہا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، افراتفری ہوئی، کچھ لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، بھاگ گئے۔ اللہ پاک نے ذکر کیا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، فرمایا اللہ پاک نے ان کے بھاگنے کا ذکر کر کے آگے جملہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ،
وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. قرآن پاک اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی ہے. لام تاکید قد تاکید ہو گیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ یہ نہیں کہ اللہ معاف کر دے گا, نہیں کہا. اللہ پاک نے یہ بات کہہ کے عبداللہ بن عمر نے کہا بیٹا اللہ نے تو معاف کر دیا ہے, تو بھی کر دے. اللہ تو بھی کر دے. اللہ نے تو معاف کر دیا, تو بھی یاد کر دے, مہربانی چاہیے تو کر دے گا. تیسری بات سنیں کہ حدیبیہ کی جو بیعت ہوئی تھی تو ان کی وجہ سے تو ہوئی تھی. وہ بیعت کس لیے ہوئی تھی کہ عثمان کا بدلہ لیں گے. تو خیر میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, میں یس کرتا ہوں کہ سب باتیں نظر انداز کرتے ہوئے یہ مشن, یہ ادارہ, یہ خاندان, فاروقی صاحب کی خدمات, ان کی جدوجہد, ان کی قربانیاں یاد رکھنے چاہیے اور ان کے ساتھ ان کے اسپیشن کی تکمیل کے لیے سب کو تعاون کرنا چاہیے. بالخصوص اس ادارے کی ترقی, آبادی, اس کی رونقیں, اس کو اس عزم تک پہنچانے کے لیے جو فاروقی صاحب کا تھا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک بیٹے کو بھی توفیق عطا فرمائے, خاندان کو بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک بڑھانے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ پھر میں فاروقی صاحب کے خاندان سے اور ان کے شاگردوں سے, ان کے ساتھیوں سے اور تمام اہل علاقہ سے تعزیت کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرمائے اور اہل علاقہ کو, ان کے تمام متعلقین کو ان کے مشن کا تسلسل جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. مولا کریم ہم تیرے ایک بندے جس نے دین کی خدمت کی, ہر میدان میں دین کی خدمت کی, تیرے دین کے لیے, تیرے نیک بندوں کے لیے غیرت کا مظاہرہ کرتا رہا, قربانیاں دیتا رہا. آج ان کی تعزیت کی جائے ہے بلکہ ہماری درخواست ہے, بڑے عاجزانہ درخواست ہے کہ ان کی نیکیاں قبول فرما.